کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے بیان کی اللہ نے مثلا مثال کلمتن طیبتن پاک کلمے کی، کشجرتن طیبتن پاک درخت کی طرح، اصلها ثابتن جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں فی السماء بلندی میں ہیں۔ یہ اس علم کے بعد الامثلۃ للفریقین، دو جماعتوں کی مثالیں پیش کی ہیں کہ ایک جماعت اہل ایمان کی ہے اور دوسری جماعت اہل کفر و شرک کی۔ دونوں کی مثالیں اللہ وحدہ ذوالجلال نے پیش کی ہیں کہ دیکھو ایک کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ جو ہے مضبوطی کا ہے اور دوسرا جو ہے بے بنیاد ہے۔ تو لہٰذا اس گروہ کی بات مانو جو گروہ جو ہے جس کی بنیاد مضبوط ہے اور وہ مضبوطی ہی پر جا رہا ہے۔ فرمایا الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے۔ الم تر کا جو لفظ آتا ہے نا، مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں الم سمعت، الم تتفکر، الم تعلم، کیا آپ غور نہیں کرتے، کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا، کیا دیکھا نہیں، کیا سنا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اس معنی میں آتا ہے، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ الم تر کیف، دیکھ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کیسے بیان کی اللہ نے مثال، کلمتن طیبتن پاک کلمے کی، کشجرتن طیبتن پاک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابتن اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء اور شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ اصل میں مومن کی مثال ہے یہ کہ مومن جو ہے یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ مومن انسان جو ہے یہ اس کا ایمان ایک درخت کی طرح ہے۔ جس طرح درخت زمین میں اگتا ہے تو مومن کا ایمان جو ہے وہ اس کے قلب کی زمین سے، دل کی سرزمین سے اگا ہے، اور پھر زمین سے اگنے والا جو درخت ہوتا ہے اس میں بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو مومن کے ایمان جو ہے یہ اس کے زمین قلب سے، دل کی سرزمین سے اگا ہے یہ درخت۔ اب اس کی جڑیں جو ہیں اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا، یہ جڑیں جو اس کی ہیں نا یہ بھی مضبوط ہیں، جڑ بھی مضبوط، دل بھی مضبوط، اور اگنے والا جو درخت ایمان کا وہ بھی مضبوط۔ فرمایا جب جڑ سے مضبوط ہو درخت تو پھر شاخیں بھی اس کی قوی ہوتی ہیں، قوت والی ہوتی ہیں۔ تو مومن انسان کا دل جب اقرار کر کے ایمان کو نشو و نما دیتا ہے تو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے انسان کے صالح عمل کی طور پر نکلتا ہے۔ ظاہری بات ہے نا کہ انسان کا ایمان جب مضبوط ہو تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا سب اس ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان اس کی یہ جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عمل جو ہوتا ہے یہ اس درخت کی شاخوں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک شاخ نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسری حج ہے، چوتھا دیگر اعمال ہیں۔ نیک اعمال الگ شاخ ہے، سنت پر عمل الگ شاخ ہے،
بدعات سے بچنا الگ شاخ ہے، یعنی ہر ایک عمل اس کا جو ایک شاخ کی طرح ہے، اور وہ شاخیں بھی پاک صاف ہیں، ہر کسی قسم کا شک اور شائبہ نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا شجرۃ طیبۃ کہا ہے کہ وہ درخت طیب ہے، وہ درخت جو شجرۃ طیبہ، وہ مضبوط درخت ہے، طیب ہے یعنی لا شائبۃ، اس کے اندر شرک کا، کفر کا، بدعت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں، جس طرح مضبوط درخت ہو، پکا درخت ہو تو اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، دیمک وغیرہ اس میں نہیں ہوتی، تو یہ درخت بھی پاک صاف ہے ایمان کا، اور اس سے نکلنے والی جو شاخیں ہیں، عمل ہے، وہ بھی پاک صاف ہیں۔ جب پاک صاف ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، شاخیں اس کی جو ہیں فی السماء، آسمان کی طرف اونچی ہیں، اٹھی ہوئی ہیں، یعنی مومن انسان کا سر ہمیشہ بلند رہتا ہے، ایک ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ مومن ہر چیز کا پجاری نہیں ہوتا، اس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حبش کے بادشاہ نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کانا اندا صوتا، ان کی آواز انتہائی اونچی تھی۔ بلایا جب تو بادشاہ اندر باتوں میں لگ گیا، یہ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، دربانچی گیا واپس، تو کافی دیر لگا لی، اس نے باہر سے کہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا ان حزب اللہ هم الحاضرون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا لشکر حاضر ہے، اکیلے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان حزب اللہ هم الحاضرون۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اتنی سخت آواز اندر گئی کہ بادشاہ کرسی سے نیچے گر گیا تھا، اپنے تخت سے گر گیا تھا، اور ایک قسم کا خوف تاری، یہ کیا ہو گیا؟ دربان نے جو باہر دربان اندر تھا، اس نے کہا جی وہ تم آپ کا جو ملزم ہے، مجرم، وہ ہم نے لایا ہے۔ کہا فوری طور پر لاؤ۔ ایک شخص ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ان حزب اللہ، بے شک اللہ کا لشکر۔ اور اس طرف دوسرے کو دیکھیں، موحدین کے سردار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ابراہیم کانا امتن، وہ ایک امت تھا، حزب تھا، امت تھا۔ اب امت کیوں کہا گیا؟ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، وہاں یہی ہے لکھا ہوا ملے گا، کانا معلما للخیر، وہ خیر سکھایا کرتا تھا، جو اچھائی کی باتیں سکھاتا ہے، جو توحید و سنت کی باتیں سکھاتا ہے، وہ شخص امت بھی ہے اور اللہ کا حزب بھی ہے۔ اور الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہمیشہ دلیل کے اعتبار سے غالب رہے گا، دنیاوی اعتبار سے غالب ہو یا نہ ہو، لیکن دلیل اس کی اتنی مضبوط ہوگی کہ کبھی اسے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو مقصود کیا ہے؟ تو اوتی اکلھا کل حین، لاتا ہے وہ درخت کل حین، ہر وقت، باذن رب، پھل لاتا ہے باذن رب، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر وقت، یعنی اس پر اس کے پتے نہیں گرتے، اور ہر دور میں وہ پھل کہاں، اس کا جڑیں، اس کے پتے، اس کا تنا، سب کچھ فائدے کا ہے۔ تو مقصود کیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا ایمان بھی فائدے کا ہو، تمہارا اقرار بھی فائدے کا ہو، تمہارا عمل اور تمہارا کردار یہ بھی فائدے کا ہو۔ جب یہ فائدے کا ہوگا تو کل حین باذن ربھا، ہر دور میں تم ثواب کے مستحق ٹھہرو گے۔ پھر اس طرح سے سبحان اللہ کا ہوگے تو اللہ کے ہاں درجہ لکھا جائے گا، الحمدللہ کا ہوگے تو اللہ کے ہاں درجہ لکھا جائے گا، معمولی سا ذکر بھی کرو گے تو اللہ کے ہاں درجہ ذکر لکھا جائے گا۔ پھر یہ بھی دیکھیں، مومن انسان جب سوتا ہے تو اس وقت جب دعا کرتا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے بعد سو جاتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا جو سونے کی کیفیت ہوتی ہے سب کو جو ہے نیکی میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ کل حین،
وعدہ ہے اللہ کا یہ مضبوط کلمے کو جو مانے گا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو، تو اس کا عمل بھی درست ہوگا اور اس کی ساری زندگی جو وہ اچھائی کی گزرے گی، بشرطے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے اور صحیح معنی میں اقرار کرے۔ صحیح معنی میں اقرار ہوگا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا درخت ہے جو اتنا مضبوط ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود بتا دیا کہ درخت کھجور کا ہے۔ گھر میں آ کر عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، ابا جی مجھے تو معلوم تھا، میں بول جاتے اللہ کے بندے، میں خوش ہو جاتا، میں خوش ہو جاتا کہ میرا بیٹا جو اتنا قرآن میں ماہر ہے۔ تو مقصود یہ ہے نا، کھجور کا درخت جس کا کھجور کا درخت جو ہے جس طرح مضبوط ہے، جڑیں مضبوط ہے، سب کچھ مضبوط ہے، تو مومنو تم اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھو، کم از کم اپنے ایمان پر تم تو قائم رہو نا، قرآن پر تم تو ایمان لے آؤ نا، اور کوئی لاتا یا نہیں لاتا تم تو دعوے دار ہو، اور دعوے دار بن کر گھر کا مالک خود ہی گھر کے اندر غداری کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ کون سی بات مضبوطی کی ہے اور کون سی جو ہے بے دلیل ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، مثال گندے کلمے کی گندے درخت کی طرح ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اُجْتُثَّتْ جس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، من فوق الارض زمین کے اوپر ہی سے، ما لہا من قرار، ما لہا نہیں ہوتا تو اس کے لیے، من قرار کوئی ٹھہراؤ۔ مقصود یہ ہے کہ جو شرک کا کلمہ ہے، شرک کا کلمہ، یہ کوڑے ہندوانے کو کیا کہتے ہیں، کڑوا ہندوانا جو ہوتا ہے، تنبا، شرک کے کلمے کی حالت یہ تنبے کی طرح ہے، تنبے کی طرح، جیسا تنبے کا جڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر ہی سرسری طور پر پڑا ہوتا ہے۔ تو شرک کا کلمہ اس طرح ہے بھی مزیدار نہیں، کھانے کے اعتبار سے بھی اور جڑ کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی ثبات نہیں ہے۔ وہ جو تُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، ذرا سے ہوا ہی اوپر سے اکھڑ کر چلا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت بڑی بڑی ہوائیں آئیں، جکڑ آئیں، طوفان آئیں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کلمہ توحید کا اسی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں کا شجرۃ خبیثۃ، شجرۃ خبیثۃ، تنبا، حالانکہ وہ درخت تو نہیں ہوتا، وہ بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو درخت قرار دیا مشاکلتاً، تقابل پیش کرنے کے لیے۔ ایک طرف درخت کا ذکر تھا تو دوسری طرف بھی اس کو درخت کہہ کر اللہ نے کبھی۔ مقصود یہ ہے کہ یہ شرک ظاہر میں، بدعت ظاہر میں کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے اس میں، لیکن حقیقت میں ہے کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگوں کی نظر میں ایک درخت ہے، حقیقت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سایہ ہے، نہ ثبات ہے، نہ ہی کچھ اور اس کا ذائقہ ہے، نہ ہی اس میں کوئی قوت اور طاقت ہے۔ فرمایا ما لہا من قرار، نہیں اس کے لیے ٹھہرنا، جس طرح وہ کھجور کا درخت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ بھی انسان کے ساتھ قائم ہی رہے گا۔ جس طرح کھجور اندر سے زمین کا اوپر کا حصہ بھی فائدے کا، اندرونی حصہ بھی فائدے کا ہے، تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے انسان کے لیے، یہ اوپر حصہ جو زمین کے اوپر جب ہوتا ہے انسان تو اس وقت بھی وہ فائدہ ہوتا ہے، اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اس کلمہ توحید پر ایمان لایا،
فرمان کو مضبوط کرتا ہے کس کے ساتھ؟ بالقول ثابت، مضبوط بات کے ذریعے، یعنی جو اس نے توحید کا اقرار کیا ہے، یہ اقرار کرنا یہ مضبوط بات ہے، اور اس بات کے ذریعے اللہ ان مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ مضبوط رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ثابت رکھتا ہے، یعنی کلمے پر عمل کرتے کرتے آخر جب موت آتی ہے تو زبان کے وقت بھی لا الہ الا اللہ زبان پر ہوتا ہے۔ اور فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی حالت نظم اللہ، اس کلمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور اس وقت وہ دین پر ہی اس کی موت آتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی اسلام پر قائم رہو گے تو موت بھی اسلام ہی کی حالت میں آئے گی۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، آخرت میں سے کیا مراد ہے؟ آخرت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، انسان کی روح جب نکلتی ہے تو نکلنے کے ساتھ یہ جہان کٹ جاتا ہے، اگلا جہان جو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، وہ وقت جس وقت تک انسان آخرت، حقیقی آخرت قائم نہیں ہوتی قیامت، اس وقت تک جو زمانہ ہے، اس زمانے کو عالم برزخ اور عالم قبر کہتے ہیں۔ روح اس کی یا سجین میں ہوتی ہے یا علیین میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فی الآخرہ، آخرت میں، یعنی عالم برزخ میں، عالم قبر میں جب اس سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اس کلمے کے ذریعے اس کو مضبوط رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا تھا اور ایمان کی حالت میں آ جا رہا ہوں۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے تو نہیں پتہ، بس لوگ ایک بات کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا رہا ہوں۔ تو فرمایا اس مضبوط کلمے کو مان لو گے تو پھر مرتے وقت بھی ایمان حاصل ہوگا، اور جو آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، وہاں بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ ٹھہراتا ہے ظالموں کو، گمراہ کرتا ہے یعنی گمراہ ٹھہراتا ہے، ہوتے تو گمراہ ہی ہیں، صرف ان پر فتویٰ لگا دیتا ہے، انہیں سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ اللہ وحدہ ذوالجلال اس انداز کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک کامل ذات ہے، اور سب اختیار رکھنے والی ذات ہے، وہ کمزور نہیں پڑتا۔ اللہ ہمیں دین پر مضبوط رکھے۔